بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری ایک ہی شیئر کرنی ہے، انتہائی بریکنگ نیوز ہے، بریکنگ سٹوری ہے اور انتہائی اہم سٹوری ہے، اور وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے عوام کو باہر نکلنے کی کال دے دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ساتھ شہباز شریف صاحب بھی نکلیں گے، ساتھ مریم نواز صاحبہ بھی نکلیں گی اور یہ لیڈ کریں گے اور یہ پی ڈی ایم آگے چلے، اور یہ ساتھ انہوں نے کیا کہا ہے وہ تو خیر میں آپ کو سنواتا ہوں، وہ آپ یہ خود سن لیجئے کہ نواز شریف صاحب نے کیا کہا ہے۔ بہت ہی اہم فیصلے ہونے والے ہیں نواز شریف صاحب کی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ لندن میں بہت اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں، سیاسی غیر سیاسی، اپنے کارکنان کے ساتھ سب کچھ۔ یہ جو موجودہ سینیریو ہے، یہ جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، یہ جو عوام کا جینا بالکل حرام ہو گیا ہے، یہ جو اب آپ اندازہ کیجئے۔ ٹھیک ہے، آپ کچھ لوگ تو کہہ رہے ہوں گے کہ جناب آپ چینی چھوڑ دیں، بھائی وہ کتنے تک جو مزدور ہے چلیں، کچھ لوگ تو وہ کر لیں گے کہ چینی چھوڑ کے کوئی اور اس کا متبادل کر لیں گے۔ جو مزدور صرف چائے پیتا ہے یار، جو صرف روٹی کھاتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ اب پیٹرول کا یہ عالم ہے کہ جناب کہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اب میں ویڈیو کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے جب میری یہ ویڈیو آپ تک پہنچے تو وہ چیزیں اور بڑھ جائیں۔ یہاں جب یہ حالات ہوں تو پھر اس کے بعد آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں ایک پرانی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، خاتون اول بشرا بی بی صاحبہ کا، وہ ندیم ملک صاحب کے ساتھ ان کا انٹرویو تھا۔ وہ فرما رہی تھیں کہ ایک مرتبہ میں نے، وہ خان صاحب کا کتا ہے اور وہ میں نے نماز پڑھ رہی تھی، جا نماز کے ساتھ گزرا تو مجھے لگا کہ شاید کہیں یہ ٹچ نہ کر جائے، تو میں نے اس کو وہ یوں سمجھ لیں کہ پرے کر لیا، اور وہ پھر جو ہے نا جا کے پریشان ہو کے صوفے کے پیچھے آرام سے بیٹھ گیا۔ اور میں نے کہا کہ یہ عجیب و غریب طریقے سے کیسے بیٹھا ہے، میں دیکھوں تو میں نے دیکھا نماز کے بعد تو اس کی آنکھیں گیلی تھیں اور اس کی آنکھوں سے میں نے پانی بہتا ہوا دیکھا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ خان صاحب تو صرف اس سے پیار کرتے ہیں، اس کا خیال میں رکھتی ہوں، اس کے بعد جب بھی میں پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوتی ہوں تو وہ وہاں ہوتا ہے، اور وہ کتا جو ہے نا، اور جب وہ یہاں بنی گالہ میں ہوتی ہوں تو وہ یہاں ہوتا ہے۔ تو میں انتہائی ادب سے کہوں گا خاتون اول صاحبہ سے کہ آپ کو کتے کی آنکھوں میں تو آنسو نظر آ گئے ہیں، آپ کو انسانوں کی آنکھوں میں آنسو نظر نہیں آ رہے، آپ کو غریب کی آنکھوں میں آنسو نظر نہیں آ رہے، جو آنسو بہانے کے آپ سبب بن رہے ہیں، آپ کی حکومت، آپ کے شوہر کی حکومت سبب بن رہی ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے، آپ کو بلکتے ہوئے سسکتے ہوئی انسانیت نظر نہیں آ رہی۔ تو مطلب اب آپ اندازہ کیجئے، آپ یقین، یہ میں آپ کو سنواتا ہوں، وہ بھی آپ سن لیں نواز شریف صاحب نے کیا کہا۔ آج یہ کوئی ایک دو دن پہلے جو ہے نا وہاں پر تھا، کل تھا غالباً یا پرسوں تھا، ہمارے بچوں کے اسکول میں کوئی پروگرام تھا، کوئی فنکشن تھا، تو انہوں نے ہمیں بلایا، انوائٹ کیا۔ آپ یقین کیجئے یہ حالت ہے عوام کی۔ تو ہم نے جو ہے نا فیصلہ کیا مسز کے ساتھ کہ جو ہے نا یار اس طرح کرتے ہیں، بس نہیں جاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چکر ہمارا اضافی لگے گا تو پیٹرول الگ سے ڈلوانا پڑے گا، تو یہ پھر جو ہے نا اب یہاں حالت یہ ہے کہ اگر کسی کا 5,000 کا پیٹرول لگتا تھا تو یکدم آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کا 8,000 9,000 کا، کسی کا آلریڈی 10,000 کا لگتا تھا تو اس کا 17,000-18,000 کا لگنا شروع ہوگی۔ تو اب یہ بالکل ہی نا ناقابل برداشت قسم کی صورتحال ہو گئی ہے۔ آپ کسی چیز کو جہاں انکم لوگوں کی بڑھ نہیں رہی، اور دوسری طرف سے تو اب نواز شریف صاحب جناب ایک اور بھی بہت ہی اہم بات، آپ یہ نواز شریف صاحب کا کلپ سن لیں، بہت ایک اہم ترین بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کیا فیصلہ ہوا ہے۔ بہت اہم فیصلے ہو رہے ہیں اور بہت ہی کچھ اہم ہونے جا رہا ہے، یہ ذرا آپ پلیز سن لینا میاں صاحب نے کہا کیا ہے۔ میں اپنا سمجھتا ہوں کہ عوام تہیہ کریں، آج پی ڈی ایم بھی موجود ہے، انشاءاللہ شہباز شریف صاحب ان کے شانہ بشانہ نکلیں گے، اور آج مریم بھی ان کے شانہ بشانہ آئیں اور پھر اپنے مستقبل کو بچا لیں، اپنے بال بچوں کے مستقبل کو بچا لیں۔ آپ کو بچوں کو روٹی نہیں ملتی، کپڑے نہیں ملتے، اسکول نہیں جا سکتے، کھانا نہیں کھا سکتے، تو پھر اٹھو، پھر کیا اس طرح سے اپنا جو ہے نا وہ ہم کب تک جو ہے نا وہ خاموشی کے ساتھ جو ہے نا وہ سب کچھ سہتے رہیں گے؟ یہ آپ نے سن لیا۔ اب میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ باہر نکلنے کا کہہ رہے ہیں عوام کو۔
اچھا، اس میں آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ایسے ہی آپ شاید اس کو لائٹ لے رہے ہوں گے. نہیں، جو 11 نومبر کو ہونے والا اجلاس پی ڈی ایم کا اجلاس 11 نومبر کو ہونا تھا، شیڈیولڈ تھا، آلریڈی وہ اناؤنس ہو چکا تھا. وہ پی ڈی ایم کا اجلاس کل، یا جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو آج، یعنی کہ یوں سمجھ لیں 3 بجے، ٹھیک ہو گیا نا، سپیر 3 بجے آج، یعنی کہ آج سے مراد میں کہہ رہا ہوں 6 نومبر، جو کہ 11 نومبر کو ہونا تھا، وہ اچانک سے ہنگامی طور پر 6 نومبر کو 3 بجے سپیر طلب کر لیا گیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے طلب کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑے فیصلے کچھ ہونے والے ہیں. اب اس اجلاس کے بعد ڈیفینیٹلی میں ویڈیو کروں گا، آپ کو ساری چیزوں سے میں آگاہ کروں گا، اس کا پر انالیسس بھی کریں گے، کیونکہ کچھ دنوں سے نا، کل پرسوں اور خاص طور پہ پچھلے 48 گھنٹوں میں جس طرح سے تنقید حکومت پر ہو رہی تھی، اس سے زیادہ تنقید اپوزیشن پہ ہو رہی تھی. اور جیسے میں نے خود بھی ٹویٹ کیا اس پر کہ میں شیخ رشید صاحب کی ایک بات سے تو مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ جناب تاریخ کی، پاکستان کی تاریخ کی نالائق ترین اپوزیشن ملی ہے عمران خان کو. جی بالکل، جیسے وہ کر رہے ہیں نا، یہ اسی طریقے سے جو ہے نا، مطلب چپ کر کے اسی طریقے سے عوام کا، تو اب یہ ایک تاثر جانے لگا تھا کہ ان کو بھی عوام کا احساس نہیں ہے. اب وہ فیصلے کیا ہوتے ہیں، کس سینیریو میں ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، وہ تو جلد آپ کے سامنے آ جائیں گے. ڈیفینیٹلی وہ صورتحال تو آپ کھل کے سامنے آ جائے گی نا کچھ، کیونکہ بات یہ ہے کہ میاں صاحب کے بارے میں یہ مشہور ہے، آپ ہر کسی کو پتہ ہے، اور جو لوگ ان کو جانتے ہیں اور ان کی نیچر سے واقف ہیں، وہ اپنے کارڈز جو ہے نا، وہ پتے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا، وہ اپنے کارڈز اپنی چھاتی سے لگا کے رکھتے ہیں. وہ اس طریقے سے نہیں کہ بھائی جس کا جتنا تجربہ ہے نا، جتنا کوئی سنجیدہ ہے، جتنا جس کا میں یوں کہہ لوں ظرف ہے، کچھ بھی ہو، تو بہرحال وہ اس حوالے سے وہ اس کو بڑا ایک اپنے تجربے، سیاسی تجربے اور اس کی بنیاد پر وہ کارڈز کو بڑا چھاتی سے لگا کے رکھتے ہیں. اور عام طور پہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ آخری لمحے پہ جو ہے نا وہ چیزیں سب کے سامنے لاتے ہیں. تو میں نے آپ کو کہا نا کہ کچھ اس طرح کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. اچھا، میں نے اسحاق ڈار صاحب کا انٹرویو کیا، انہوں نے کیٹیگوریکلی ان ملاقاتوں کی تردید نہیں کی، آپ نے سنا ہوگا، ٹھیک ہے نا. اچھا، ان بہت سارے، اب نجم سیٹھی صاحب کا وہاں جانا، اور وہاں پر یہ سب کو پتا کہ جناب کہ وہ جو ہے نا کسی کا پیغام لے کے گئے، اور پھر وہاں سے پتہ نہیں کیا وہ پیغام لے کے واپس آئے، اب یہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو وہاں پہ ان کا بھی جانا، اور ان کا وہ کن کا پیغام لے کے گئے شاید اب آپ ڈاٹ صاحب خود ملایا کریں. اور پھر اس کے بعد جناب بہت سارے یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اور بھی لوگوں نے کہ جناب پچھلے 2 ماہ کے دوران 5 مرتبہ کوئی ملاقات ہو چکی ہے کوئی اہم ترین شخصیت کی میاں صاحب سے، اور پھر ساتھ ہی ان کا اپنا اس طریقے کی سیاسی ایکٹیویٹیز بھی. اور جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی شہباز شریف صاحب نے پیپلز پارٹی کو بھی فون کیا، بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی، اور مولانا صاحب کو بھی، اور لوگوں کو بھی فون کیا. اب دیکھیں کہ کل کیا یہ بھی فیصلہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کہ جناب پیپلز پارٹی کو بھی پی ڈی ایم میں دوبارہ دعوت دی جائے یا شامل کیا جائے. اب یہ پی ڈی ایم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور پتہ نہیں کیا صورتحال بنتی ہے اور کس طرح کی صورتحال دکھائی دیتی ہے. تو اب دیکھیں کہ کیونکہ بہت ساری تنقید ہو رہی تھی کہ اپوزیشن اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہی، اپوزیشن اس سے عوام کا ان کو احساس نہیں ہے کہ عوام کس طریقے سے پس رہے ہیں اور اپوزیشن کیا کر رہی ہے، اپوزیشن کچھ نہیں کر پا رہی. تو یہ بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے، ایک کال ہے لوگوں کو باہر نکلنے کی. اب جب باہر نکلتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کا لاہ عمل کیا ہوتا ہے. میری اپنی اطلاع کے مطابق یہ ہے کہ کل بہت ساری اہم حکمت عملی طے کر لی جائے گی، احتجاج کا شیڈیول، اور ہو سکتا ہے جناب کہ اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا پلان بھی فائنل ہو جائے کل. اور میں آپ کو کچھ بتا رہا ہوں کچھ چیزیں، اور کل جو ہے نا اس کا اعلان ہو جائے کہ ہم لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف کب کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے
اس سلسلے میں جو 19 نومبر ہے وہ بھی اہم ہے. پھر آپ کو پتہ ہے 20 نومبر سے بہت کچھ بدلنے والا ہے، تو بہت کچھ صورتحال. اور دوسری طرف سے جو کہتے ہیں نا کہ ایک تھر تھراہٹ، ایک بوکھلاہٹ، ایک کپ کپی، اور وہ بھی واضح ہے، آپ سب کو نظر آ رہی ہے. اور ہاتھ پیر مارنے شروع کر دیے ہیں انہوں نے، اور انہوں نے اپنے حلقوں میں بتانا شروع کر دیا کہ یار الیکشن کی تیاری کرو. تو اب کیا صورتحال بنتی ہے، اس سے آپ کو بہت ہی ایک لمحہ بلمحہ انشاءاللہ باخبر رکھیں گے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.